اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں. امید ہے ذی الحج کی یہ دن آپ نے بڑے اچھے گزارے ہوں گے. پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے بہت کچھ سنا، سمجھا اور سیکھا. آج بھی ہم آپ کے لیے کچھ بہت اسپیشل اور بہت کام کی باتیں لائے ہیں. آپ کو تو پتا ہے نا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی عمر میں نبی بنے؟ رائٹ، 40 سال کی عمر میں. نبی بننے کے بعد آپ مسلسل 13 سال مکے اور 10 سال مدینے میں خدا کا پیغام دیتے رہے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکلیں پڑیں، بہت سارے چیلنجز سامنے آئے، مگر آپ نے بڑے صبر و شکر، حکمت اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور خدا کے پیغام کو عرب کے کونے کونے میں پہنچا کر اللہ کے کام کو اتنی انسانی محبت اور اتنی انسانی ہمدردی کے ساتھ مکمل کیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی ساری دنیا کے لیے رحمت اس ٹائٹل سے نوازا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو ہمارے لیے ایک ماڈل گائیڈ لائن بنا دیا. پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں پورا عرب مسلمان ہو گیا. ان دنوں میں آپ نے جو حج کیا وہ آپ کا آخری حج تھا. آخری کیا مطلب؟ یعنی اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حج نہ کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے. چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری یعنی فیئر ویل حج تھا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع یا الوداعی حج یعنی فیئر ویل حج کہتے ہیں. اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو کچھ پیغام دیے جن کو ہم خطبات کہتے ہیں. ان میں سب سے مشہور خطبہ وہ ہے جو آپ نے ذی الحج کے مہینے کی 9 تاریخ عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں دیا. اسے ہم الوداعی حج کا خطبہ یا دا لاسٹ سرمن کہتے ہیں. اچھا ٹھہرے، آئیے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عرفہ کا دن کیا ہے. دیکھیں بچوں، حج ذی الحج کے 5 دنوں میں ہوتا ہے. 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج کو. ان تاریخوں میں سے 9 ذی الحج کو ساری دنیا کے حاجی مکے سے کچھ دور ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوتے ہیں جسے عرفات کا میدان کہتے ہیں. حاجی یہاں سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے میں گزارتے ہیں. ان کی اس محنت، محبت، عاجزی اور تڑپ کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بہت 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 زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دینے کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں. ننھے بچوں، عرفات کے اسی میدان میں ایک پہاڑی ہے جسے جبل عرفات یا جبل رحمت یعنی رحمت کا پہاڑ کہتے ہیں. اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الوداعی خطبہ دیا تھا. عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحج حاجیوں کے لیے تو بہت ہی اہم ہے. حاجیوں کا عرفات کے میدان میں جانا ہی اصل میں حج ہے. جو حاجی عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں نہیں جاتا اس کا حج ہی نہیں ہوتا. لیکن دنیا کے دوسرے سارے لوگ، ہم لوگ جو حج پر نہیں جا پاتے اور اپنی اپنی کنٹریز میں اپنے اپنے گھروں پر ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی ڈھیر ساری رحمتوں برکتوں سے دور نہیں کیا. ہم سب یعنی نان حاجیز کا عرفہ کے دن روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ہمارے 2 سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن بچوں، یہ بات یاد رہے کہ عرفہ کے دن یعنی کون سی تاریخ؟ 9 ذی الحج. ٹھیک، 9 ذی الحج کا روزہ صرف نان حاجیز کے لیے ہے. حاجی اس دن روزہ نہیں رکھتے. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں عرفات کے پہاڑ پر دیے جانے والے فیئرویل خطبے کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ٹھیک، پیارے پیارے سمجھدار بچوں، یوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی رہتی انسانیت کے لیے تعلیم ہے، مگر دنیا بھر کے انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور اس پر عمل کی ہدایت کے حوالے سے آپ کی زندگی کے کچھ ایونٹس بالکل کی رول پلے کرتے ہیں، اور الوداعی حج کا الوداعی خطبہ انہی ایونٹس میں سے ایک ہے. یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے. بچوں، جس زمانے میں یہ خطبہ دیا گیا اس وقت نہ امریکہ ڈسکور ہوا تھا، نہ آسٹریلیا. افریقہ، ایشیا اور یورپ کا بہت سارا حصہ اجاڑ پڑا تھا. دنیا کے دوسرے کچھ پارٹس اور سویلائزیشنز کچھ خاص ڈیولپ نہیں ہوئی تھیں. انسان کی جان، مال، عزت اور رائٹس کا جاننے والا، بتانے والا اور ویلیو کرنے والا کوئی نہ تھا. ایسے ان ماڈرن، ان سویلائزڈ، نیرو مائنڈڈ زمانے میں دیا گیا یہ خطبہ بالکل کلیئرلی ہم کو بتا دیتا ہے کہ 3000 سال کی انسانی تاریخ میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی مبارک پرسنالٹی ہیں جو ساری انسانیت کے لیے ایبسلیوٹلی ماڈرن، سویلائزڈ اور انلائٹننگ میسج لے کر آئے. یہ ایک ایسا میسج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کو کسی نے نہیں دیا تھا. ایک کمپلیٹلی گائیڈنگ میسج. آج دنیا میں ہیومن رائٹس پر جتنے اصول بنتے ہیں، جتنے منصوبے بنتے ہیں، جتنے پلانز تیار ہوتے ہیں، جتنے چارٹر بنائے جاتے ہیں، ان کی بیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خطبے میں بتائے ہوئے اصول اور گائیڈ لائنز ہیں. تو ڈیئر گروئنگ کڈس، ہمیں اس خطبے کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو بہت دھیان سے سننا اور اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے. تو آئیے دیکھیں تقریباً 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا پیغام دیا. نمبر 1، توحید اور عبادت، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. اس ایمان کے ساتھ، اپنی پوری سچائی کے ساتھ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج، ان بیسک عبادتوں کو کرنے والا سچا مومن ہے. نمبر 2، مساوات، ہیومن ایکوالٹی، یعنی سارے انسان اللہ کی نظر میں ایکول ہیں، کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے. ہر انسان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ضروری ہے. ہر انسان عزت والا ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ پیسے والا، سب سے زیادہ بیوٹیفل، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ، سب سے زیادہ مشہور؟ نہیں پیارے بچوں، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کا سب سے فرما بردار، سب سے نیک بندہ ہے. نمبر 3، حساب کتاب کا دن، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے دنیا میں کیے گئے کاموں کے متعلق پوچھیں گے. کیا کیا؟ اچھا کیا؟ برا کیا؟ کیوں کیا؟ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے حکم کے مطابق کیا یا کسی اور کے حکم کے مطابق؟ نمبر 4، عفو و درگزر، یعنی جاہلیت چھوڑ دو اور لوگوں کو معاف کر دو. پرانے انتقام، سود کا لین دین، لڑائی جھگڑے، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں. انہیں معاف کرو، ختم کرو، چھوڑ دو اور سماج میں مل جل کر رہو. نمبر 5، حقوق یعنی رائٹس کو پورا کرنا ضروری ہے. وارثوں کے، غلاموں کے، قرضداروں کے، شوہروں اور بیویوں کے، والدین اور بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، غریبوں اور کمزوروں کے. ان شارٹ
انسانوں کے انسانوں پر جو رائٹس اور ڈیوٹیز اللہ نے بتا دیے ہیں انہیں پورا کرنا۔ نمبر 6، ختم نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس پر تم اگر مضبوطی سے جمے رہے تو کبھی شیطان کی چالوں میں پھنس کر بھٹکو گے نہیں۔ آپ بتائیں بچوں وہ کیا چیز ہے؟ رائٹ، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ساری باتیں دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچا دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی ہماری ذمہ داری۔ پیارے بچوں، یہ خطبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے۔ یہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، وصیت اور حکم ہے ہمارے لیے۔ اس کے ایک ایک بول پر حضور نے بڑے درد بھرے انداز سے کہا کہ میں نے خدا کی بات پہنچا دی۔ تو اب ہمارا کیا رول ہے؟ ہمیں یہ خطبہ کیوں سنایا، کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے پڑھ کر سن کر ہماری روحیں چونک جائیں، ہمارے جذبے جاگ اٹھیں، ہمارے دل دھڑکنے لگیں اور ہم اپنی اب تک کی زندگی کے کاموں پر شرمندہ ہو کر توبہ کریں کہ آئندہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ ہر دامن چھوڑ کر پیارے نبی اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے اور دنیا بھر میں اس پیغام کو جتنا ہو سکے پہنچا کر دنیا کو بتا دیں گے کہ اسلام کتنا سچا، کتنا پیارا دین ہے، اسلام ہی زندگی ہے، اسلام ہی ہمیشہ ہمیش کی لگژری اور مزے، ہمیشہ ہمیش کے چین و سکون اور خوشیاں سمیٹنے کا the one and only اور the ultimate ذریعہ ہے۔ کیوں پہنچائیں گے نا ہم انشاءاللہ۔ آسمان اسلام کے اے چمکتے ستاروں، آج ہم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے بارے میں سیکھا۔ اس کے بعد آتا ہے، یعنی 9 کے بعد کون سی ڈیٹ آتی ہے؟ 10، ٹھیک، یعنی 10 ذی الحج۔ اس دن ہم بہت خوش رہتے ہیں، خصوصاً بچے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سا دن ہے؟ جی ہاں، 10 ذی الحج کی تاریخ ہماری عید ہوتی ہے۔ اچھا، کون سی عید ہوتی ہے؟ شاباش، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید۔ اور اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ رائٹ، اس دن ہم قربانی کرتے ہیں اور ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی سنت کو یاد کرتے ہیں۔ آپ سب بڑے ہونہار اور عقل مند بچے ہیں۔ 2-3 دن بعد یہ عید الاضحیٰ بس آیا ہی چاہتی ہے، تو بچوں کیوں نہ ہم عید کے دن کیے جانے والے پسندیدہ کاموں کو اور سنتوں کو ذرا ترتیب سے دہرا لیں۔ سب سے پہلے عید کے دن صبح جلدی اٹھ کر غسل کرنا، پاک صاف کپڑے پہننا، ہلکی خوشبو لگانا اور فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز کی تیاری کرنا۔ پھر عیدگاہ یعنی مسجد یا میدان جہاں عید کی نماز کا انتظام کیا گیا ہے، ہو سکے تو وہاں تک پیدل جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ راستوں سے گزرتے وقت تکبیر کہتے ہوئے جانا۔ تکبیر تو آپ کو معلوم ہی ہے نا؟ چلیے اسے دہرا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آنے جانے کے لیے جب ہم ڈفرینٹ راستوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے عید ملتے ہیں اور نمازیوں کے آنے جانے سے تمام راستوں پر رونق ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ عید الاضحیٰ ہے تو اس کی نماز سے پہلے بغیر کچھ کھا کر جانا پسندیدہ ہے، لیکن اگر کچھ کھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ پھر مسجد میں عید کی نماز پڑھنا اور خطبہ سننا، اور نماز سے واپس آ کر اپنا جانور اللہ کی راہ میں پورے خوشی اور خلوص کے ساتھ قربان کرنا، اور پاسبل ہو تو اسی گوشت سے کچھ پکا کر کھا لینا اسلام میں پسندیدہ ہے۔ تو بچوں، آج کے سبق میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ 9 ذی الحج، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیئرویل حج کیا اور فیئرویل خطبہ دیا۔ اسی دن حاجی عرفات کے میدان میں عبادت کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اسی دن
جو حج پر نہ جا سکے یعنی نان حاجیز وہ روزہ رکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہم سب عرفہ کے دن اور عید کے دن کے لیے بالکل تیار ہیں نا؟ پورے جوش اور جذبے اور عید کی نماز مسجدوں میں پڑھی جانے کے لیے خوب ساری دعاؤں کے ساتھ۔ تو آئیے ارادہ کر لیں، اپنے رب کی حمد کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے اور اس کے فیورز کے احساس کے ساتھ ان دنوں کو گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، موقع دے، ہماری مدد کرے اور خیر و برکت، آسانی اور صحت کے دروازے ہر طرف سے ہم پر کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔